أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلى نافرمانی کی طرف جانے سے روکتا ہے. یہ غم انسان کے اندر ایک ایسا اخلاص پیدا کرتا ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان خود سے گزر جاتا ہے، اپنے مفادات سے گزر جاتا ہے، اور اس غم کے نتیجے میں اس آفاقیت میں ڈوب جاتا ہے جو انسان کی ترقی اور تکامل کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس غم کی قدر و قیمت اس لیے بہت زیادہ ہے، اور ادراک وہی کر سکتا ہے جس نے اس غم کی لذت کو چکھا ہو. جس کو اس غم کی لذت کا نہیں اندازہ، وہ صرف ظاہر دیکھتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اشک آلود ہوئی ہیں. اشک آلود ہونا آنکھوں کا یہ کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا عزیز دنیا سے گزر جائے اور آپ کی آنکھیں برسیں.
ہو سکتا ہے کسی یتیم بچے کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں برسیں، ہو سکتا ہے کسی مظلوم کسی جانور کو دیکھ کر حتیٰ آپ کی آنکھیں برسیں، لیکن یہ جو برسنا ہے آنکھوں کا یہ اور ہے۔ حسین ابن علی کے عشق میں جو آنکھ کا برسنا ہے وہ اور ہے، یہ ترحم کی بنیاد پر ہے۔ ترحم، انسان کے اندر رحم کا مادہ موجود ہے اور یہ جانور میں بھی ہے۔ اس کی جانور کی آنکھوں کے سامنے اگر کسی اور جانور کو ذبح کیا جائے تو بعض اوقات یہ جانور روتے نظر آتے ہیں، چونکہ ترحم جانوروں کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہ جو رونا ہے جو حسین ابن علی پر ہے، یہ ترحم والا رونا نہیں ہے، یہ دل کے اس رحم کے مادے کی وجہ سے بہنے والے آنسو نہیں ہیں، یہ عظمتوں کے آنسو ہیں، یہ بلندیوں کے آنسو ہیں، یہ اس عظیم ہمت اور حوصلے کے مقابلے میں اپنے خضوع اور خشوع کے آنسو ہیں، یہ اس عظیم قربانی کے نتیجے میں پیش آنے والی صورتحال کے سامنے اپنی حقارت اور اپنی کمی اور اپنے آپ کو اس ہستی سے متصل کرنے کے آنسو ہیں۔ اس کے ان آنسو میں لذت ہے، ان آنسو میں نورانیت ہے، ان آنسو میں بلندی ہے۔ جیسے جیسے یہ آنسو بہتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب تر، علی و آل علی کے قریب تر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ان آنسو کے لیے خاص اہتمام ہے، ان آنسو کے لیے جس کے پیچھے معرفت ہے، جس کے پیچھے علم ہے، جس کے پیچھے ادراک ہے۔ ایک دفعہ سب مل کر اونچی آواز سے سوال دیجیے پر محمد پیچھے میرا جگہ کم ہے لوگوں کے لیے، تھوڑا سا ایک قدم آگے آئیے، سوال بھیجتے ہوئے ذرا آگے تشریف لائیے، سوال بھیجنا اونچی آواز سے سوال بھیجیے۔ کل ہم نے گفتگو جہاں پر چھوڑی تھی وہی سے میں جوڑنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو، لیکن مقدمتاً کچھ باتیں مزید عرض کر کے پھر وہاں سے جوڑوں گا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت ہونے کے بعد اس انسانی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کو فوکس کیا اور جس پر پورا زور لگایا، ان میں ایک جہت انسانوں کی وہ تربیت ہے جس کے پیچھے اس کے اعمال کا فرما ہے، اور دوسری طرف وہ تربیت ہے جس کے پیچھے اس کی عقیدت اور اس کا عقیدہ، اس کی محبت اور اس کا عشق کا فرما ہے۔ جب تک ان اعمال کے پیچھے وہ عشق و محبت و مودت نہیں ہے، ان اعمال کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو لے کر نبی کریم چلے، اس لیے امام نے عرض کیا ہے کہ ابتدائے بعثت اور ابتدائے دعوت سے لے کر آخری لمحے تک اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ عجیب بات نظر آئے گی کہ ان دونوں کو ہمیشہ رسول اللہ ساتھ لے کر چلے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا شاید کہ یا پرسوں کہ بعثت کے بعد جب آپ نے دعوت دی تو دعوت میں جہاں توحید کی دعوت تھی وہاں پر اپنے بھائی علی کی بھی دعوت تھی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، اب صرف اشارت تک گزر رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اب آپ آخری بات کو دیکھیں، جب آپ بستر وفات اور بستر وصال پر ہیں، اصحاب جمع ہیں، ابتدا دیکھیے کہاں سے ہوتا ہے اور انتہا دیکھیے کہاں پر ہوتا ہے۔ تمام اصحاب سے فرماتے ہیں کیا کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ، وہاں پر بھی دعوت علی کی ہے، یہاں پر بھی دعوت علی کی ہے۔
نتیجہ میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یعنی نبی کریم کی دعوت میں ابتدا بھی اور انتہا بھی جن موضوعات پر ہیں ان موضوعات میں سب سے اہم ترین موضوع علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت ہے. اس علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ کا رسول جہاں موقع ملے لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے دلوں میں اس موضوع کو بٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ بات میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں. لہٰذا جب آپ اس اعتبار سے امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو ان کے مقامات کو دیکھتے ہیں, اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں, تو بعض اوقات ہم قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, غور نہیں کرتے کہ ان آیات میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے. بتایا کیا گیا ہے. قرآن کریم ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم جنتر منتر نہیں ہے کہ آپ اس کا ورد کریں. قرآن کریم جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کے جملوں کو حفظ کر لیں اور کسی بیمار پر گھوم دیں, کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کا ورد کریں. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کتاب انسان سازی ہے. انسان سازی کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو حیوانیت سے نکال کر احسن الخالقین کا جو لقب اللہ نے اپنے آپ کو دیا اور جس وجہ سے دیا اس وجہ تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. یعنی انسان کو اس علو, اس بلندی اور اس عظیم ترین مقام تک پہنچا کر اس کو کما حقہ انسان بنانے کے لیے. لہذا قرآن کریم حفظ ضرور کریں, پڑھیں ضرور, لیکن کس نیت سے, کس ارادے سے, کس عزم کے ساتھ کہ یہ کتاب مجھے انسان بنانے کے لیے اتاری گئی ہے. یہ کتاب نبی کریم پر نہیں اتری, نبی کریم کے ذریعے سے ہر فرد بشر پر اتری ہے. اس کا مخاطب اگرچہ اولین مخاطب نبی کریم ہے, اگرچہ آیات ایک ایک کر کے اور جمعی طور پر بھی خود نبی کریم پر اتری ہے, لیکن اس کا خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم کے ذریعے سے انسانوں سے. اور نبی کریم تشریف لے گئے تو یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے. لہذا اس کتاب کا ایک ایک لفظ, اس کتاب کا ایک ایک حرف, اس کتاب کا ایک ایک پیغام ہر فرد بشر کی ہدایت کے لیے ہے. اور جو شخص چاہتا ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے, لیکن جو اس کتاب سے ہدایت نہ چاہے, وہ چاہے اس کتاب کو پانی میں گھول کر پی لے, وہ چاہے اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ حفظ کر لے, وہ چاہے اس کتاب کو صبح سے شام تک پڑھتا رہے, اس کتاب کا اس کی روح اور اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک انسان اس کتاب کی بارگاہ میں خود کو تمام افکار, تمام عقائد, تمام خیالات, تمام نظریات سے خالی کر کے کتاب سے پوچھنے کے لیے نہ جائے کہ میں کیسا عقیدہ اپناؤں اور کیسا نظریہ اختیار کروں. نظریہ کتاب نے دینا ہے, میں اپنا نظریہ لے کر کتاب کی طرف جاؤں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. اس لیے احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول نے اور رسول کے جانشینوں نے یعنی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا دسترخوان ہے جس پر ہر طرح کے کھانے موجود ہیں. اس دسترخوان پر باہر سے کھانا لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں بھوکے ہو آ جاؤ کھانا کھاؤ, لیکن اپنے ساتھ کھانا لے کر اس دسترخوان پر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھوکوں کو سیر کرنے کے لیے اور گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے. اس لیے اس کتاب کی طرف
ایک کتاب ہدایت کے عنوان سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب علامہ اقبال قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو ایک دن وہ پڑھ رہے تھے، ان کے والد کا گزر ہوا، تو جب ان کا گزر ہوا پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ کہا جس طرح سے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھو کہ گویا ابھی ابھی قرآن اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ یہ قرآن میرے لیے اترا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ورد کی کتاب نہیں ہے، رٹنے کی کتاب نہیں ہے۔ رٹنا یعنی حفظ کرنا فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حفظ کی مخالفت شروع کر دیں، نہیں، حفظ ضرور کریں، لیکن یہ کتاب حفظ کی نہیں ہے، یہ کتاب فہم کی ہے، یہ کتاب سمجھنے کی ہے، یہ کتاب ادراک کی ہے، یہ کتاب اس سے نتائج اخذ کر کے اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کتاب ہے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اپنی مرضی قرآن کے مقابلے میں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر ہم اس طرح سے چلے جائیں تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ ششدر رہ جائیں گے، ایسی ایسی ہدایتیں ملیں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب پتہ نہیں ٹائم ملتا ہے پوری بات کرنے کا یا نہیں، میں آیت الکرسی ہی کی مثال دے دیتا ہوں۔ آیت الکرسی آپ سب پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو، آپ میرا ساتھ دیں، جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جب ولی ہے ان لوگوں کا تو کیا کرتا ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں؟ یخرجہم، ان لوگوں کو اللہ نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، کہاں سے؟ ظلمات سے۔ یہ ظلمات کیا ہے؟ کفر۔ یہ ظلمت کیا ہے؟ تاریکی۔ یہ ظلمت کیا ہے؟ گمراہی۔ گمراہی سے، تاریکی سے، کفر سے اللہ اس انسان کو جو اللہ پر ایمان لایا اس کو نکالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہ کفر دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ اللہ ہی کا انکار کیا جائے، ایک یہ کہ اللہ کے اقرار کے ساتھ کتاب اللہ پر عمل سے انکار کیا جائے، چاہے وہ فکری انکار ہو چاہے وہ عملی انکار ہو۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، آگے کیا ہے؟ الطاغوت، ان کا جو ایمان لائے ان کا ایک ہی ولی ہے اور وہ ولی اللہ ہے، اور جو بھی ولی اللہ کی طرف سے آتا ہے چاہے وہ نبی ہو یا علی، علی کی اپنی ولایت نہیں ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ لہذا علی کی ولایت کا مطلب علی کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کا انکار بھی اللہ کی ولایت کا انکار ہے، اسی طرح جس طرح سے نبی کی ولایت کا انکار اللہ کی ولایت کا انکار ہے۔ لیکن یہاں پر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک ولی نہیں ہے، ان کے پھر کئی ولی ہیں۔ وہ کئی ولی ہر حوالے سے ہیں، کسی کا ولی اس کا پیٹ ہے، کسی کا ولی اس کی سیٹ ہے، کسی کا ولی اس کا پیسہ ہے، کسی کا ولی اس کی شہرت ہے، کسی کا ولی اس کی خواہشات نفسانی ہیں۔ ہر طرح کے ولیوں کو ہم قبول کر لیتے ہیں جب ہم ایک ولی کا انکار کرتے ہیں۔ اس ایک ولی کے انکار کے نتیجے میں مختلف ولیوں کے چنگل میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، یہ جو ان کے اولیاء ہیں ان میں سب سے بارز ترین اور بڑا مصداق کس کا ہے؟ الطاغوت۔ طاغوت یعنی غیر الہی حکمران، طاغوت یعنی اللہ کے مقابلے میں جو حاکم ہے۔ اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر اس وقت آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت۔
وہاں پر بھی ذرا غور کیجئے اور یہاں پر بھی ذرا غور کیجئے. تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا. ابتدا میں لگے گا کہ خشک ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. والذین والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک نہیں کئی ولی ہیں، اور سارے طاغوت ہیں، سارے طاغوت ہیں، چونکہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ولی کے مقابلے میں ہیں. اب یہ اولیاء کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس شخص کو نکالتے ہیں یا ان لوگوں کو نکالتے ہیں. کہاں سے نکالتے ہیں؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں. کہاں پھینکتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمات میں پھینک دیتے ہیں. آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح نہیں ہے. وہاں پر تو بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے تو اسلام سے پہلے اندھیرا ہے، وہ اندھیرے میں تھا. اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ اس اندھیرے سے، ظلمت سے اللہ نے اس کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں اس کو نکالا اور کہاں داخل کیا؟ نور میں، اپنے نور کے اندر، اپنی ولایت کے نور کے اندر. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان کے طاغوت ولی وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں پھینکتے ہیں. امام صادق آل محمد سے پوچھا گیا، میں یہاں پر اسی کے تتمے کے طور پر اور تکمیل کے طور پر وہ روایت بیان کر دوں. ایک بندہ آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، میں طاغوت کے دربار سے ہو کر آ رہا ہوں. طاغوت اس زمانے میں عمومی حکومت ہو یا عباسیوں کی، فرق نہیں پڑتا، طاغوت میں وہاں سے آ رہا ہوں. آج میں سوچتا رہا، مجھے بڑا دکھ محسوس ہوا ایک بات پر. فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو نماز کے بڑے پابند ہیں، جو زبان کے بڑے سچے ہیں، جو اپنے عہد کے پکے ہیں. اور پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہاں پر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو آپ کی ولایت کا دم تو بھرتے ہیں، آپ کی امامت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن کبھی جھوٹ بھی کہتے ہیں، کبھی وعدے پر عمل بھی نہیں کرتے، کبھی دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو میں سوچتا رہا کہ یہ جو کمیٹڈ نہیں ہے آپ کے اس دستور اور آپ کی تعلیم سے، لیکن آپ کی ولایت کے دائرے کے اندر ہیں، اور وہ جو آپ کی ولایت کے دائرے سے باہر ہیں لیکن کمیٹڈ ہیں قرآن کے ان احکام کے، ان میں سے برتر کون ہے؟ مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر، اور رشک آیا طاغوت کے دربار میں موجود ان لوگوں کو دیکھ کر. یہ میں اب اس فرد اور اس شخص کا جو بیان ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. جب یہ سنا امام صادق علیہ السلام نے، اصول کافی کی روایت ہے، آپ کے چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہوا، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. آپ کا چہرہ غضب اور ناراضگی سے سرخ ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے غلط سوچا ہے. عرض کیا کیا مطلب یہ ابن رسول اللہ؟ کہا کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، ساری رات نمازیں پڑھ لیں، سارے احکام خدا پر عمل پیرا ہوں، لیکن جب تک ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت آل رسول کو قبول نہ کریں، ان کا کوئی عمل ان کو اٹھا نہیں سکتا. محمد آل محمد کی عظمت کا بلند
اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اگر وہ گناہ کریں کبھی نہ کبھی ان کو توفیق ملے گی کہ وہ توبہ کریں اور ان گناہوں کا ازالہ کریں. چونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط یہ ولایت ہے اور اس ولایت کا انکار اللہ کی ولایت سے نکل جانا ہے. جب یہ فرمایا تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. کہا کہ اپنا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی کوئی قرآنی دلیل مجھے دیں, اس کی کوئی قرآنی دلیل مجھے دیں کہ دلیل کیا ہے. آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. فرمایا اس کا ترجمہ کرو, اس کا مفہوم کیا ہے. کہا پہلی آیت پہلا حصہ کافروں کے حوالے سے ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, نور ایمان میں داخل ہوئے, اللہ ان کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. اور دوسرا حصہ ان کفار کے حوالے سے ہے جنہوں نے کفر اللہ کی توحید کا اور اللہ کی ولایت کا انکار کیا, تو یہ مختلف قسم کے طاغوتوں کے چنگل میں پھنس گئے. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا اور یہ سوال ہے وہ روح جو اس آیت میں موجود ہے. تو آیا کہ یہ بتاؤ جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں یا روشنی میں؟ عرض کیا وہ تاریکی میں ہوتے ہیں. تو کہا وہ جو پہلی آیت تھی پہلا حصہ تھا وہاں پر فرمایا جنہوں نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا وہ تاریکی سے نکل آئے. یہاں پر فرما رہا ہے اللہ کتاب خدا میں قرآن کریم میں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا ان کو ان کے سربراہ ان کے ولی طاغوت ہیں اور یہ طاغوت ان کو نور سے نکالتے ہیں اور تاریکی میں پھینکتے ہیں. تو یہ نور کہاں سے آ گیا کافروں کے لیے؟ کافر کبھی نور میں تو نہیں ہوتا. جب کہا کافر کبھی نور میں تو نہیں ہوتا سمجھ گیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بات تو درست ہے. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو نور میں تھے لیکن طاغوت کے اقرار اور ولی کی ولایت کے انکار کے نتیجے میں یہ اس نور سے نکل گئے اور تاریکی میں چلے گئے؟ فرمایا یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا, نور میں داخل ہوئے, لیکن رسول اللہ کے بعد علی کی ولایت سے انکار کیا اور جس کا اقرار کیا وہ ان کو اس نور سے نکال کر کفر کی وادیوں میں لے گئے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اور اہل البیت ان دو انگلیوں کی طرح سے ساتھ ہیں, ان کو جدا نہ سمجھنا. اس کی وجہ یہی ہے قرآن سمجھنے کے لیے اہل البیت کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اہل البیت کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ایسی جگہوں میں آپ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے. میں نے کئی بڑے بڑے نامور علماء سے جو آپ کے طبقے سے نہیں تھے میں نے یہ بات پوچھی, یہ آیت سامنے رکھی, میں نے کہا اس کا ذرا مجھے مطلب بتا دو. آپ کے بڑے بڑے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں, ذرا کنگھالو نکالو کہیں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی ولایت کا اقرار کر کے ظلمتوں سے نور میں آتا ہے, ایک گروہ انکار کرتا ہے لیکن وہ نور سے ظلمت میں جاتا ہے. تو یہ نور کون سا نور ہے؟ اب تک کم از کم جتنے بھی علماء سے میں نے پوچھا کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکا. اور نہ دے سکنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل البیت سے دور ہے. اہل البیت سے آپ جڑیں گے تو اہل البیت آپ کا ہاتھ تھامیں گے, اور اگر اہل البیت کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے قرآن سے مفاہیم اخذ کرنا شروع کر دیں گے. جس دن آپ نے قرآن سے اپنی مرضی کے مفاہیم اخذ کرنا شروع کر دیے راہ ہدایت آپ سے چھوٹ جائے گی اور آپ گمراہی کے رستے پر گامزن ہو جائیں گے. اب ایک اور میرا جی چاہ رہا ہے آج ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں.
ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ آپ کو لطیفے کے طور پر بھی یہ بات بتا دوں. ابھی رمضان المبارک میں کسی ٹی وی شو میں تھے، رمضان المبارک کے پروگراموں میں، تو میں یہی قرآن ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے. تو میں پڑھ رہا تھا، وقفہ تھا. ایک مولانا بڑے معروف آدمی ہیں، انہوں نے میرے قریب سے واپس آ کر سیٹ پر بیٹھنے کے لیے گزرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ شیعوں کا قرآن پڑھ رہے ہیں یا سنیوں کا؟ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ میں وہابیوں کا قرآن پڑھ رہا ہوں. جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے بھی خیال لگایا. پھر میں نے آن ایئر جا کے پھر اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ میرے پاس جو قرآن ہے یہ سعودیہ کا چھپا ہوا ہے اور مترجم بھی اہل حدیث ہیں. مجھے کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوئی کہ میں کسی اہل حدیث کا ترجمہ پڑھوں، کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میں کسی اہل حدیث کی تفسیر پڑھوں. میں اکثر پوچھا کرتا ہوں اپنے باقی علماء کرام سے، یار کبھی آپ کے ہاتھ میں ہم نے کوئی ایسا قرآن نہیں دیکھا جو کسی شیعہ عالم کے ترجمے پر مشتمل ہو اور آپ اس کو فراخی کے ساتھ پڑھ کر یہ دیکھیں گے شیعہ کس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. تھوڑا سا وسعت پیدا کریں. علم کسی کی میراث نہیں ہے. قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ کی کتاب ہے تو جو بھی انسان اللہ کو مانتا ہے اس کتاب کو پڑھے اور اس کی تفسیر کو بھی دیکھے کون کس طرح سے ان آیات کو پیش کر رہا ہے. اب میں اہل حدیث علماء ہی کے ترجمے سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. بڑی معروف آیت ہے سورہ نور کی. سورہ نور میں 35ویں آیت ہے. چونکہ بڑی لمبی ہے اس لیے میں ایک ایک لفظ کا مختصراً صرف ظاہری ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور انہی کا ترجمہ سناؤں گا آپ کو جو ہمارے ان علماء نے کیا ہے. ذرا دیکھیے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یوں ہے، کمشکاتن، جیسے ایک تاق ہو، فیہا مصباح، اور جس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجتن، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، شیشہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے تیل سے وہ جلایا جا رہا ہو. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ مغرب کی طرف مائل ہو نہ مشرق کی طرف مائل ہو. آگے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا، اتنا شفاف، اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو. اب آگے نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے. یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنور ہی، اپنے اس نور کی طرف، من یشاء، جسے چاہتا ہے. آپ کی توجہ ایک ایک لفظ پر، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ابھی، صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں. آپ کو جسے چاہے اللہ ہدایت دے گا اور اس نور کی طرف متوجہ کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے ایسی ہی مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد فی بیوتن، فی بیوتن، چراغ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چراغ ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں. اب یہ چراغ کہاں پر ہے؟ توجہ ہے آپ کی. اب یہ چراغ کہاں پر ہے؟ میں انہی کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. فی بیوتن، یہ چراغ ان گھروں میں ہیں. توجہ،
توجہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو اللہ نے رفعت کی اور بلندی کی اجازت دی ہے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ گھر رفیع ہوں، یہ گھر بلند ہوں. اور وَيُذْكَرْ فِيهَا اسمہو، اور یہ وہ گھر ہیں جہاں پر اللہ کے نام بلند رکھے جائیں. یعنی اللہ کے نام کی بلندی کا مرکز یہ گھر ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام، شب و روز ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تقدیس ہوتی ہے. اب ان گھروں میں رہنے والے کون ہیں؟ ان گھروں میں رہنے والے کون ہیں؟ رجالن، ایسے مرد، میں انہی کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. وہ لوگ رجالن لا تلہیہم تجارتن، جن کو تجارت اور خرید و فروخت کبھی بھی غافل نہیں کرتی. مال دنیا ان کی غفلت کا باعث کبھی بھی نہیں بنتا. ولا بیعن، نہ بزنس ان کو راہ خدا سے، پیسہ ان کو راہ خدا سے، تجارت ان کو راہ خدا سے گمراہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ان ذکر اللہ، وہ ہمیشہ ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں. سوئے ہیں ذکر خدا میں ہیں، جاگ رہے ہیں ذکر خدا میں ہیں، چل رہے ہیں ذکر خدا میں ہیں، رکے ہوئے ہیں ذکر خدا میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں ذکر خدا میں ہیں، اگر جہاد نہیں کر رہے صلح کر رہے ہیں ذکر خدا میں ہیں. یعنی ان کا ہر عمل ذکر خدا ہے. آگے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. آگے بڑی لمبی چوڑی ان کی صفات بیان کی گئی. یہ آیت اتری، یہ سورہ نور کی 35ویں 36ویں 37ویں ایک ہی مضمون پر یہ تینوں آیت اتری. رسول کریم کی بارگاہ میں بہت سارے اصحاب موجود تھے. اللہ کے رسول سے ان اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اتنا عظیم گھر ہے، اتنے عظیم گھر ہیں، کیونکہ جمع ہے، اتنے عظیم گھر، فی بیوتن، بیت نہیں ہے بیوت ہے، اتنے عظیم گھر ہیں، یہ گھر کس کے گھر ہیں؟ یہ گھر کس کے گھر ہیں؟ نبی کریم نے فوراً جواب دیا، فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. یہ گھر کس کے ہیں؟ انبیاء کے گھر ہیں. اس اثنا میں یہ روایت کئی محدثین نے نقل کی ہے، ایک محدث نہیں ہے. ان میں سے ایک امام جلال الدین سیوطی ہیں تفسیر در المنصور میں. جلال الدین سیوطی کا نام آپ نے سنا ہے، اہل سنت میں بہت قداور شخصیت ہے. انہوں نے بھی یہ روایت نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں جب رسول کریم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، تو اس مجمع میں اصحاب کے درمیان میں حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے رسول کریم کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو سامنے گھر ہے، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ انگلی کا اشارہ کیا، سامنے گھر، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ سارے اصحاب نے دیکھا، اشارہ کس گھر کی طرف ہے؟ وہ گھر کس کا تھا؟ علی اور فاطمہ کا. جیسے ہی پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، امام جلال الدین سیوطی کی اس روایت کے مطابق رسول کریم نے مکس کے ساتھ 2 جملے فرمائے. پہلے فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، پہلے یہ فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے. اس کے بعد فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. اب ان 3 آیات کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو ان آیات کی تفسیر کے طور پر پڑھیے
اور دیکھیے کہ رجالن، یہ وہ رجال، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور ان گھروں میں کرتے ہیں. اور نبی فرماتے ہیں کہ یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کو علی کے مرتبے کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کہ علی آیا باقی تمام انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ گھر کی افضلیت کیا اینٹوں کی وجہ سے ہے، گارے کی وجہ سے ہے، دروازے کی وجہ سے ہے، مٹی کی وجہ سے ہے، فن تعمیر کی وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے وہ گھر افضل ہیں؟ اپنے مکین کی وجہ سے. چونکہ اس گھر میں ایسے پاکیزہ اور بلند مکین ہیں جو خود افضل ہیں. جب وہ افضل ہیں تو ان کا گھر بھی افضل ہے. علی ہضم نہیں ہوتے، جن سے علی کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ گھر صرف علی کا نہیں تھا، فاطمہ کا بھی تھا. یہ گھر صرف فاطمہ کا نہیں تھا، حسن و حسین کا بھی تھا. اب اگر یہ سارا کنبہ اس گھر میں تھا تو جس طرح سے گھر انبیاء کے گھروں سے افضل، اسی طرح سے گھر والے ان تمام انبیاء سے افضل. اب علی بھی افضل، فاطمہ بھی افضل، حسن بھی افضل، حسین بھی افضل، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں جب اتنی روایات، اتنی احادیث ان ہستیوں کی عظمت میں عالم اسلام میں نشر پا جائیں، نبی کریم سے منقول ہوں، صحابہ نے دیکھی ہوں، سنی ہوں، اس کے باوجود جو سلوک علی کے ساتھ ہوتا ہے، جو سلوک فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو سلوک حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جو سلوک حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا ہے. چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ اگر نبی وصیت کر جاتے کہ میرے بعد تم سے جتنا ہو سکے ان ہستیوں پر ظلم کرو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر نبی کریم وصیت کر جاتے کہ میرے بعد تم سے جو کچھ ہو سکے وہ اس گھرانے کے خلاف کرنا، تو جو ظلم ہوا اس سے زیادہ ممکن تھا؟ ممکن تھا؟ ایک ایسا سوال ہے جو تمام عالم اسلام کے مفکرین اور علماء سے پوچھا جانا چاہیے. شیعہ ہو سنی ہو فرق نہیں پڑتا، پوچھنا چاہیے کہ بھئی اتنا سارا ظلم کہ علی کی قبر چھپی رہے 1 صدی سے زیادہ، 150 ہجری تقریباً 1 صدی سے زیادہ، کس جرم میں چھپائی جائے؟ کسی اور کی قبر تو نہیں چھپتی. قبر سے کیا دشمنی ہے؟ خوف یہ ہے کہ علی کا بغض، علی کا عناد اور علی کی دشمنی باعث بنے گی کہ علی کے قبر سے بھی عداوت کا اظہار ہو اور اس کی بے حرمتی ہو. لہذا ابتدائی دور میں امام صادق علیہ السلام کے دور تک امیر المومنین کی قبر مبارک چھپی رہی، اس وقت تک چھپی رہی، یعنی 1 صدی گزر گئی. اور اس کے بعد وہ ایک پورا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. 1 صدی کے بعد پتا چلا کہ نجف کے اس ٹیلے پر کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے. اب لگے ہاتھوں یہ بیان کر ہی دوں کہ ہارون الرشید شکار کے لیے آ رہا تھا اور اس کا شکار ہرن تھے. ہرنوں کے پیچھے اس نے اپنے شکاری کتے چھوڑے ہوئے تھے. اس صحرا میں ان ہرنوں کے پیچھے کتے بھاگ رہے تھے اور کتوں کے پیچھے یہ تھے. جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ہرن جا کر اس ٹیلے پر جمع ہو گئے اور آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ گئے، آرام اور سکون کے ساتھ.
اور پھر دیکھا یہ جو شکاری کتے ہیں جن کو انہوں نے ایک عمر سدھایا ہے، تربیت دی ہے، وہ ایک بہت بڑے فاصلے پر آ کر رک گئے اور اس فاصلے سے ایک قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے. ایک قدم آگے بڑھانے کو یہ شکاری کتے تیار نہیں ہیں. جب یہ کیفیت دیکھی تو کتوں کو بڑا کوشش کی کہ کسی طرح سے شکار کی طرف جائیں، لیکن یہ کتے نہیں گئے. اب سمجھ آ گئی یہ کوئی بات تو ہے. امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے کہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا وہاں پر ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدفون ہیں، اس لیے کتوں میں جرأت نہیں ہے کہ ان حدود کو پار کر سکیں. یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے دفن کے حوالے سے بھی اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے. آپ کی وصیتیں دیکھیں نا، امیر المؤمنین کی وصیت کہ آپ نے فرمایا کہ اگلا حصہ زمین پر رکھ دو، پچھلا حصہ اٹھانا، اگلا حصہ فرشتے اٹھائیں گے، اور پھر جہاں پر اگلا حصہ جھک جائے وہاں پر زمین سے مٹی ہٹانا، تیار قبر ملے گی. اور وہ جو تیار قبر ملے گی وہ دو قبروں کے درمیان ہوگی. ایک طرف آدم ہوں گے، دوسری طرف نوح ہوں گے، اور درمیان میں علی کی قبر تیار ملے گی. اور ایسا ہی ہوا. اس لیے آج جب آپ امیر المؤمنین کی زیارت پڑھتے ہیں نجف جا کر، تو وہاں پر حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس ذریع کے اندر ایک طرف حضرت آدم ہیں، دوسری طرف حضرت نوح ہیں، اور درمیان میں علی ابن ابی طالب ہیں. یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے، معمولی گھرانہ نہیں ہے، لیکن مظلوم ترین گھرانہ ضرور ہے. ان کی اس مظلومیت کا احساس ان کو ہو سکتا ہے جن کو ان کی عظمتوں کا تھوڑا بہت احساس ہو. جن کو ان عظمتوں کا احساس نہ ہو ان کو اس مظلومیت کا احساس بھی کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے پڑھیے اور مطالعہ کیجئے اور پہچانیے کہ جن ہستیوں کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد امت اسلامی کی ہدایت اور رشد کے لیے ہدایت کا منارہ قرار دیا، وہ کیسی ہستیاں ہیں. پڑھیے اس کو اور احادیث میں پڑھیے، اور شیعہ کتب نہ پڑھیے. جا کر باقی تمام مسلمانوں کے ہاں جو احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں متعلقہ چیپٹرز پر جا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اہل البیت کی عظمتوں کو کس طرح سے بیان کیا، اور ان کتابوں میں کس طرح سے وہ چیزیں محفوظ ہیں. بڑی آسانی ہو جائے گی. بہت سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت سارے تعصبات خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری تاریکیاں خود بخود ہمارے ذہنوں سے چھٹ جائیں گی. ہماری جو مشکل ہے معاشرے کی وہ بنیادی طور پر ہماری جہالت ہے. بنیادی طور پر ہماری جہالت ہے. علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. جب پڑھا نہیں ہے، جب غور کیا نہیں ہے، جب ان کتابوں کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر ہمارے دین کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ وہ مولوی جس نے چند سال چند عربی کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس کو یا جنازہ آتا ہے یا نکاح کا حکم آتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں وہی ہیں جو اس کے ذہن میں انڈیلی گئی ہیں. اب جب اس سے میں دین لوں گا، خود قرآن پر غور نہیں کروں گا، خود میں جا کر احادیث پر غور نہیں کروں گا، تو نتیجتاً ایک ایسا دین میرے پاس آئے گا جو خود ناقص ہوگا. جو ناقص ہوگا وہ مجھے کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچا سکتا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کربلا اسی مظلومیت کی انتہا کا نام ہے. کربلا اس مظلومیت کی اس انتہا کا نام ہے جس نے حقیقی معنوں میں اسلام کو ایک نئی روح اور نئی زندگی عطا کی ہے. یہ جو کربلا کے حوالے سے اگر اس کے بعد موقع ملا تو اس پر میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا کہ کربلا کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، عزاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، ذکر اہل البیت کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، اہل البیت سے منسوب کسی بھی چیز کو روکنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے. اس کے اسباب اور اس کے علل سارے کے سارے عقیدے سے زیادہ سیاسی ہیں.
عقیدے سے زیادہ سیاسی ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو دین ہے ہی سیاست. امیر المومنین سے دشمنی ہے کس وجہ سے ہے؟ سیاست کی وجہ سے. کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. اقتدار کا مطلب ہے سیاست. آج اگر عزاداری سید الشہداء نے نبی کریم کے دین کو اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھا ہے تو اس زندگی کی اصل وجہ ان شہداء کا پاکیزہ ترین لہو ہے. وہ پاکیزہ ترین لہو جس کی ایک ایک بوند اگر آپ جہنم پر ڈال دیں تو جہنم کے سارے طبقات بجھ جائیں. کسی بھی شہید کا ایک لہو کا قطرہ. اس لیے کہ اتنے عظیم شہداء ہیں, اتنے عظیم شہداء, اصحاب بھی اور اصحاب کے بعد اہل البیت کے شہداء بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان شہداء کو جو مقام عطا کیا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہیں. ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خط لکھا ہے اور منتظر ہیں. اور جب خبر ملی کہ رستہ بدل دیا گیا ہے تو اب اضطراب میں ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ان باوفات ترین شاگردان علی ابن ابی طالب میں سے ہیں جن کو امیر المؤمنین نے بعض خصوصی علوم سکھائے ہیں. ان میں سے یا حبیب ابن مظاہر ہیں یا میثم تمار ہیں. دونوں ایک کربلا میں ہیں اور دوسرے کوفہ میں. اگر ان دونوں شخصیات کی زندگی کو دیکھیں, علم المنایا کہا جاتا ہے, یعنی وہ علوم جن کا تعلق پردے کے پیچھے سے ہے, جن کا تعلق ان دیواروں کے پیچھے سے, جن کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, وہ چیزیں اللہ کے اس ولی نے جس کو علی کہتے ہیں ان ہستیوں کو سکھائی ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ دونوں ایک دن جمع ہوئے, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا, مسکرائے, ہنسی مذاق. تو اس اثنا میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے حضرت میثم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میثم, میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا وقت جب میرا ایک وہ دوست جس کے سر کے آگے کے بال گر چکے ہیں, جس کی توند تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے, اس کو علی کی محبت کے جرم میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ سولی پر لٹکتا رہے گا لیکن اس کی زبان خاموش نہیں رہے گی. جب یہ کہا تو حضرت میثم تمار نے جواباً فرمایا کہ ہاں, میں بھی اپنے ایک ایسے دوست کو دیکھ رہا ہوں جس کو عشق علی کے جرم میں کربلا کی تپتی زمین پر پیاسا شہید کر دیا جائے گا. یہ وہ شہید ہے, یہ وہ شہید ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان بچھا ہوا ہے اور میاں بیوی دونوں بات ہی امام حسین کی کر رہے ہیں. اس اثنا میں کھانا بیوی کے گلے میں رک جاتا ہے, اٹک جاتا ہے, لقمہ اٹک جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے نا, جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو کہا جاتا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے. فوراً کہتی ہے کہ لگتا ہے کوئی عظیم ہستی ہمیں یاد کر رہی ہے. جیسے یہ کہتی ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازے پر دستک ہوتی ہے, غلام بتاتا ہے کہ دروازے پر حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے. یہ سننا تھا, فوراً پلٹتے ہیں, جاتے ہیں, قاصد سے لیٹر اور خط لیتے ہیں, لے کر آ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پڑھنے کے بعد جیسے جیسے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں سر جھکتا چلا جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے, کس کا خط ہے؟ عرض کرتے ہیں حسین ابن علی کا خط ہے. کیا کہا ہے؟ کہا 2 سطروں کا خط ہے, زیادہ کچھ نہیں ہے, 2 سطریں ہیں. آغاز ہے کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے, من علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ, اس فقیہ اور مجتہد انسان کے لیے جو شب زنددار ہے اور قاری قرآن ہے. مخاطب کر کے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حبیب, تم میرے دوست ہو, تم میرے بھائی ہو, تم میرے بچپن کے ساتھی ہو, تمہیں ہماری رسول سے قرابت کا علم ہے کہ رسول سے ہماری نسبت کیا ہے. اب بس جلدی سے آ جاؤ تاکہ رسول سے اجر پا سکو. یہ پڑھا
اپنی آنکھوں سے لگایا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ بیوی نے پوچھا، جب دیکھا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہیں تو پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک لفظ بیوی کو سنایا۔ کہا تو پھر کیا ارادے ہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی بیوی کا یہ سوال اور استفساریہ انداز دیکھا تو فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اگر اس صورتحال میں جاؤں تو پھر تو امام حسین کی طرح سے مجھے بھی قتل ہو جانا پڑے گا اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، اس لیے میرا خیال ہے میں نہیں جاتا، خاموش رہتا ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا، ان لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بیوی اٹھی، اپنی جگہ چھوڑی، چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، حبیب کو مخاطب کیا اور فرمایا تم جانا نہیں چاہ رہے، تمہیں فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے۔ اگر آج تم خاموش رہے تو محشر میں فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے کرو گے؟ اگر نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، رک جاؤ، اپنی تلوار مجھے دو، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ جیسے یہ سنا، حبیب اٹھے، کہا بیوی میں تمہیں آزما رہا تھا۔ اٹھے، تیار ہوئے، غلام سے کہا، چونکہ اب کوفہ جو ہے پوری طرح سے محاصرے میں ہے اور کوئی بھی شخص نہ کوفہ سے باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے، اس لیے اپنے غلام کو، اب یہ خود تو بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، غلام سے کہا کہ تم شہر سے باہر فلان مقام پر پہنچو، میں کسی اور رستے سے آتا ہوں۔ بہرحال اس حصار کو توڑ کر وہاں پر پہنچے۔ غلام کو دیکھا، چونکہ دیر ہو گئی تھی، غلام کو دیکھا وہ بڑبڑا رہا ہے۔ ذرا غور سے سنا کیا کہہ رہا ہے۔ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے، گھوڑے مالک نہیں آیا، لگتا ہے کوئی مشکل ہے، اگر وہ نہیں آئے تو تم تیار ہو جانا، میں اور تم ساتھ میں جائیں گے، اپنے مالک کی جگہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سر کٹا دوں گا۔ جیسے یہ سنا، قریب آئے، سجدہ ریز ہوئے اور روتے ہوئے خدا سے کہنے لگے، خدایا یہ کیسا موقع آ گیا ہے کہ غلام تو قربانی کے لیے تیار ہوں لیکن آزاد لوگ حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ غلام کو لیا، غلام سے کہا، غلام تم آزاد ہو، تم جاؤ، تم آزاد ہو، میں آج کے بعد تم سے بری۔ عرض کیا کہ مولا آپ میرے مالک ہیں، آج تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آج جب جنت جانے کا موقع ہے تو مجھے کیوں آپ محروم کر رہے ہیں؟ مجھے ساتھ لے کر چلیں۔ غلام کو ساتھ لیا، پہنچ گئے کربلا۔ یہ جو کربلا پہنچے ہیں نا، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک لمحات ہیں، اس لیے کہ اب تک کربلا کے اس قافلے میں باہر سے کوئی بندہ شریک نہیں ہوا، یہ پہلا فرد ہے جو باہر سے آ رہا ہے اور اس قافلے میں شریک ہو رہا ہے۔ جیسے ہی خیموں تک یہ خبر پہنچی کہ حبیب آ رہے ہیں، اہل البیت استقبال کے لیے نکل آئے۔ جب اہل البیت استقبال کے لیے نکل آئے تو حبیب اپنے غلام کے ساتھ پہنچ گئے، گھوڑے سے اترے، سلام کیا، امام سے ملے، اور جب خبر پہنچی حضرت زینب تک تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام بھجوایا، کہا جا کر حبیب سے کہو علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی آپ کو سلام کہہ رہی۔ اپنے سر سے ماما اتارا، اپنے چہرے پہ پیٹنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، خدایا یہ کیسا موقع آ گیا کہ علی کی بیٹی اتنی مظلوم ہو گئی ہے۔ عاشور تک کا یہ جو دورانیہ ہے یہ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب۔ اس دوران میں بڑے واقعات ہیں، میں مختصر کرتا ہوں اور اصل کی طرف چلا جاتا ہوں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا پوچھ رہی ہیں کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ یہ جملہ کسی صحابی نے سن لیا، جس نے سنا اس نے فوراً حبیب کے کان میں آ کر یہ جملہ سنا دیا۔ اب حبیب نے سارے اصحاب حسین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد تلواریں نیام سے نکالی اور اس کے بعد مولا حسین اور حضرت زینب کو مخاطب کر کے فرمایا، مولا حسین اور یا بنت علی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دشمن پر حملہ کریں، اور اگر آپ اجازت دیں تو انہی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھیں۔ آپ یقین جانیے ہم آخری وقت تک آپ کے قدموں پر نثار ہوتے رہیں گے۔ اس کیفیت سے گزرے، اس کیفیت سے گزرے۔ آخر دن آیا جب ظہر کا وقت آیا، پہلے شہداء میں ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن جب ظہر کا وقت آیا
مورخین نے لکھا ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو اس وقت نماز کا وقت جیسے ہی قریب آیا، یہ بھی کربلا والوں کی عظمت ہے کہ نماز کی اس اہمیت کو کس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حبیب آئے، عرض کیا کہ مولا نماز کا وقت ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ جیسے یہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے حبیب سے کہا اللہ تمہیں نمازیوں میں محشور فرمائے، جا کے ان سے اجازت لے لو کہ جنگ روک لیں تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ حبیب نے رخ کیا اشقیاء کے لشکر کی طرف اور ان کے کمانڈر سے کہا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں، انہوں نے جواباً کیا کہا، اے حبیب حسین سے کہو جتنی نمازیں پڑھنی چاہیں پڑھ لیں، ان کی نمازیں اب انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ جیسے یہ سنا، حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار نکالی، نکال کر کہا او فلان ابن فلان، کیا آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ حسین کی نماز بے فائدہ ہو اور تم شرابیوں اور بدکاروں کی نماز کی کوئی حیثیت ہو؟ اور پل پڑے، اور پھر وہاں پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 30 سے زیادہ اشقیاء کو مارا، اور یہاں تک کہ آپ پر جب حملہ ہوا آپ زمین سے گر پڑے، زمین پر گر پڑے۔ جب آپ زمین پر گرے تو اپنی آنکھیں جب کھولی نا تو دیکھا حسین کا چہرہ نظر آ رہا ہے، حسین نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حبیب، آخری لمحات میں تم بھی ساتھ چھوڑ گئے؟ اب جب جا ہی رہے ہو تو میرے جد امجد علی ابن ابی طالب اور میرے جد امجد نبی کریم کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ بابا جان کچھ ہی لمحوں میں ہم بھی آ کر آپ سے ملنے لگیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ ان عزاداری کے لمحات میں جب آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ دعاؤں کی اجابت کے مواقع ہیں۔ ان مواقع پر جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسے ان اوقات کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، جب آنکھیں تر ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور آپ کے دامن میں حسین کا عشق اور حسین کی محبت کی دولت موجود ہو۔ بار الہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، بار الہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کو نورانی فرما، ہمیں عامل بننے کی توفیق